نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغدوکم بہ، اللہ سے محبت کرو، اور محبت کی پہلی شرط یہ ہے محبت میں پکے ہو جاؤ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تم محبت میں آؤ گے تو پھر تمہارے راستے میں کانٹے بھی بچھائے جائیں گے۔ جب تمہارے راستے میں کانٹے بھی بچھائے جائیں گے، تمہارے پائے استقلال میں کسی قسم کی لغزش نہیں آنی چاہیے۔ ظاہری زندگی کی بازی ہار بھی جاؤ گے، رب تعالیٰ تمہیں دائمی زندگی کا انعام عطا فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بہت ساری دلائل ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو ہائی لائٹ فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا میری محبت کے لیے تمہارے پاس اتنی دلیل کافی ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ کا مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ کسی کا کوئی مقام، کسی کا کوئی مقام، لیکن میرا مقام یہ ہے کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ تو جب میں اللہ کا حبیب ہوں تو تمہارا بھی محبوب ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی وجہ سے جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی اور کہا ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، قرآن محبوب کی زبان سے ہی بولتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ انہیں اے محبوب کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، اسے کلیم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ کلیم تبھی ہوگا فاتبعونی، دامن محبوب سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ دامن محبوب یعنی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ فرمایا احبونی لحب اللہ، اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں غذائیں فراہم کرتا ہے، زندگی کے سارے وسائل اسباب اسی نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ پھر اللہ کی محبت کے بعد احبونی، مجھ سے محبت کرو۔ بات اتنی ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا احبو اہل بیتی، ذکر کی کیفیات دیکھیے کیا ہے، احبو اہل بیتی، میرے گھر والوں سے بھی پیار کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے انہیں اپنی محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ کیسا تسلسل ہے، کیسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ اہل بیت کی محبت محبت رسول کا زینہ ہے، اور محبت رسول یہ محبت الہ کا ایک خوبصورت کرینہ ہے جسے اختیار کرنے کے بعد انسان محبتوں میں گن جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا حب لہ او محبت لہ، فرمایا خبردار وہ مومن ہے ہی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ پھر فرمایا دوسری حدیث میں اس محبت کا جو دائرہ کار ہے، سرکل کیا ہے، اس کی وضاحت بھی کی۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب قراءۃ القرآن۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ پہلی ان میں سے یہ ہے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ حب اہل بیتہ، دوسرا یہ اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ تیسرا حب قراءۃ القرآن، قرآن کے پڑھنے کی محبت ان کے سینوں میں ڈالو۔ اس موقع پر میں اور آپ خصوصاً جن کی پرورش آج سے 20 سال قبل ہوئی، جن گودوں میں وہ پلے، وہ ذرا صرف اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے لفظوں سے محبت نہیں سیکھی، ہمارے ماں باپ نے اپنی گود کے اندر اور اپنے عمل سے یہ محبت ہمارے سینوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ماں باپ سے ورثے میں ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت یہ ورثے میں میسر آئی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی قرات صرف 20 سال پہلے کا نقشہ آپ ذرا اپنی آنکھوں میں خود لائیے کہ گھر میں اگر ابتدا ہوتی ہے صبح تو اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود حرز جاں ہوتا ہے، اور پھر اہل بیت رسول کی محبت کی وہ چاشنی آج بھی موجود ہے کہ اگر سادات آ جائیں، سید زادہ آ جائے، صرف وہ دعویٰ کرے میں سید زادہ ہوں، آل رسول ہوں، تو اس کے لیے سر بھی بچھا دیا جاتا ہے، آنکھیں بھی بچھا دی جاتی ہیں۔ یہ خیرات کہاں سے ملی؟ یہ ہمارے آباء سے ملی۔ اب اس وقت ہمارے لیے چیلنج کیا ہے؟ وہ میٹریلزم غالب ہے، وہ سیکولرزم غالب ہے، وہ ماڈرنزم غالب ہے۔ اس غلبہ نے چونکہ ایک نیا وجود نظریات کا لے لیا ہے، تو جب نظریات کا نیا وجود آیا، وہ ایک عقیدے کی شکل اختیار کر گیا، تو اب میرے آپ کے لیے یہ چیلنجنگ پوزیشن ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کے سینے میں محبت رسول کو منتقل نہیں کر پا رہے۔ ہم نے منتقل کیا تو کیسے؟ آج سوال کیا، محبت رسول پر بھی دلیل طلب کی جاتی ہے۔
بتائیں بھی بلا محبت بھی دلیل کی محتاج ہوتی ہے؟ یعنی اگر آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر درود پڑھیں، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، سر اپنا جھکا لیں اور کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا نام آپ کا لیا ہے، ٹھنڈ میرے سینے اور آنکھوں میں پڑ گئی ہے، تو بندہ کہے اس پر دلیل کیا ہے؟ تو ہم اپنی نسل کو کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ کلمہ توحید پڑھا جائے اور سوال کیا جائے کیا دلیل ہے، ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ جن کی گودوں میں ہم پلے ہیں، جن کی گودوں میں، انہوں نے تو بغیر دلیلوں کے محبت سینوں میں منتقل کی ہے، اہل بیت کی محبت منتقل کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی محبت منتقل کی ہے۔ اس وقت میری آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والی نسل کا سینہ ان چیزوں سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ جس طرح آج آپ پورے زور سے کہہ سکتے ہیں قرآن کی محبت میری ماں سے میرے سینے میں آئی، اہل بیت کی محبت میرے باپ دادا کے سینے تھی، اور رسول اللہ کی محبت میں تو میرا پورا خاندان عاشق رسول تھا، کیا آج سے 10 سال بعد آنے والی نسل ایسا دعویٰ کر سکے گی؟ یہ سوالیہ نشان ہے جس پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ آئیے اس کی ایک عملی تصویر۔ محبت لفظوں سے نہیں ڈالی جاتی، محبت دلیلوں سے نہیں آتی، محبت تو عمل سے آتی ہے۔ دیکھنے والا خود کہتا ہے دیکھو رسول اللہ کا عاشق جا رہا ہے، دیکھو باادب جا رہا ہے۔ جنازہ آیا، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا امامت کروائیے، آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، خاتون کا جنازہ پڑھا۔ جب جنازہ پڑھ لیا تو ازدحام تھا، ٹو مچ کراؤڈ، بہت زیادہ لوگ موجود تھے۔ آپ نے اچانک دعا کے بعد نظر اٹھائی تو ایک کونے پر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آپ نے جب انہیں دیکھا تو فوراً لپکے، دیکھا کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سفر کی تھکاوٹ کے آثار موجود ہیں، اور آپ نے اسی راستے پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب یہ قریب کے جناب ابو محزم فرماتے ہیں کہ فقعد فی الطریق، جناب سیدنا امام حسین اسی راستے پر بیٹھ گئے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے۔ فجعل ابو ہریرہ، اتنے میں جناب ابو ہریرہ آئے، آ کے انہوں نے کیا کیا؟ ینقض التراب عن قدمیہ بطرف ثوبہ۔ ذرا ان لفظوں کی لذت لیجئے۔ کون ابو ہریرہ؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا سب سے بڑا راوی، صحاح ستہ میں سب سے زیادہ جس کی احادیث کو کوٹ کیا گیا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حافظے کی خیرات پانے والا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا؟ ینقض التراب عن قدمیہ بطرف ثوبہ، اپنے کپڑے کے ایک پہلو کو لیا اور جناب امام حسین کے جسم اطہر اور قدمین پر جو مٹی لگی ہوئی تھی اسے صاف کرنا شروع کر۔ یہ کون کر رہا ہے؟ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ۔ ادھر کیفیت دیکھیے محبت کی کیا ہے، جب ذکر بھی پاکیزہ ہو تو فکر پاکیزہ آتی ہے، اور فکر پاکیزہ ہو تو عمل بھی بڑا پاکیزہ ہوتا ہے۔ ذکر میں پراگندگی آ جائے تو فکر پراگندہ ہو جاتی ہے، پھر نفرتیں آتی ہیں، پھر نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہیں، پھر لوگوں کو توڑا جاتا ہے، پھر لڑائی کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور پھر عمل میں چاشنی باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ ذرا یہ بھی فکر دیکھیے کیا ہے، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے ذکر سے جو فکر کا سونتا پھوٹنے لگا ہے وہ کیا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگی کا عالم ہے۔ جناب سیدنا امام حسین نے اپنے آپ کو تھوڑا کھینچا، اور کھینچنے کے بعد یہ کہنے لگے یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، اے ابو ہریرہ آپ اصحاب رسول کا آپ ایک مینارہ ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ نے بھی جواب دیا دا یا حسین فواللہ لو یعلم الناس منک ما عالم لحملوک علی رقوبہم، خدا کی قسم آپ کے بارے میں جو محبت ہمارے سینوں میں ڈالی گئی ہے اگر آج والے جان لیں تو آپ کو زمین پہ چلنے ہی نہ دیں۔ اب ذرا اس بات کو رک کے سمجھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ذکر کیا جائے اصحاب رسول کا تو ذکر کس انداز سے کیا جائے گا؟ محبت سے ذکر کیا جائے گا، خیر سے ذکر کیا جائے گا۔ ذرا ان دونوں کی کیفیات دیکھیے۔ جناب ابو ہریرہ ہیں، ادھر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، پھر دونوں ادب سکھاتے ہیں۔ انہوں نے ادب سکھایا کہ تراب ہٹاؤ، انہوں نے ادب سکھایا اپنے بڑے کی شفقت کو شفقت کے انداز میں قبول کرو۔
اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ قیامت تک مینار نور ہمارا حسن سلوک ہو، ہمارے درمیان محبتیں ہیں، کسی اختلاف کی بنک بھی اپنے کان پہ نہ پڑنے دینا۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس کہاں سے لیا؟ یقیناً انہوں نے یہ درس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ اور پھر آخری پیغام جو الٹیمیٹ گول ہے ہماری آج کی گفتگو کا، کہ دیکھیے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عمل کر کے، اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عمل کر کے اپنی محبتوں کا یہ گلدستہ سجا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری ذوات کے بارے میں یعنی اصحاب رسول کی بات ہو یا اہل بیت رسول کی بات ہو، کسی کی فکر پراگندہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سبھی کی فکر حسن و جمال کا پیکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر وہ سینہ ادا کرے کہ جس سینے کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی موجود ہے اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی موجود ہے۔ اسی فکر کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود سکھاتے ہیں اپنے صحابہ کو۔ یہ فکر جناب ہریرہ نے لی کہاں سے ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ایک موقع پر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ اپنی چادر کے اندر کسی چیز کو لیا ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کی چادر کے اندر کون ہے، تو ابھی میرے دل کے اندر یہ سوال آ رہا تھا، تو میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ حضور میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو کیا؟ عرض کیا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یہ جو آپ کی چادر کے اندر ہے یہ کیا ہے؟ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بجائے اپنے لفظوں سے کچھ کہنے کے کشف رداءہ فاذا حسن وحسین علی ورقیہ، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دونوں پہلوؤں میں حسن و حسین موجود ہیں۔ یہ ایک انداز ہے محبت کو منتقل کرنے کا۔ آپ نے چادر ہٹائی تو میں نے یہ دیکھا، دیکھ کر میرے تبسم آیا، خوش ہوا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اسامہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ ھذان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں۔ پھر فرمایا انی احبہما فاحبہما، اے اسامہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر لے۔ یہاں علماء نے نقطہ کیا اخذ کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی محبت کو اکٹھا بیان بھی کیا اور دونوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اپنا محبوب بھی قرار دیا، اور دونوں کی محبت کے اندر تفریق کو روا بھی نہیں رکھا۔ اب محبت میں سچا وہی ہوگا کہ جو دونوں سے پیار کرے گا اور دونوں کی کیفیات عمل کو قبول کرے گا۔ سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پر آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی ذکر کیا جائے تو ذکر نفرت والا نہیں ہونا چاہیے، ذکر محبت والا ہونا چاہیے، وہ اصحاب رسول کا ہو یا اہل بیت رسول کا ہو۔ جب یہ ذکر محبت والا ہوگا تو پھر اس سے جو فکر آئے گی، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو اسکول آف تھاٹ بنے گا، وہ ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اور اس کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ وہ عمل کی مہمیز پیدا کرے گا، اور عمل کی مہمیز جب پیدا ہوگی تو پھر ہماری زندگیوں کے لیے وہ رول ماڈل ہوں گے، اور دونوں اطراف میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں یا اہل بیت رسول کو دیکھیں، کوئی بندہ اس اعتبار سے انگشت بھی نہیں اٹھا سکتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد اگر عمل کا بہترین نمونہ ہے وہ یا ذات اصحاب رسول ہے یا ذات اہل بیت رسول ہے۔ خود مصطفیٰ کریم نے دونوں پر مہر لگائی، فرمایا ایمان تمہارے پاس ہے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، تو سن لو اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کو معمولی نہ سمجھنا، یہ اتنے ویلیویبل ہیں اور قیامت تک ان کی ویلیو برقرار رہے گی۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی ایک کی بھی تم پیروی کر لو گے اپنی عملی زندگی میں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر اپنی اہل بیت کے بارے میں کہا کہ اہل بیتی کا سفینتی نوح، میری اہل بیت وہ جناب نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرف ہے، من راکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا
وہ نجات پا گیا۔ تو ہمارے ایمان کی منزل وہ جنت ہے، مصطفیٰ کریم کا قرب ہے، پروردگار عالم کی رضا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان دونوں اس کے حصول کے لیے جس کشتی میں سوار ہونے کا درس دیا وہ محبت اہل بیت کی ہے، اور جس کو دیکھ کر اپنی منزل تک پہنچنے کا درس دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قرار دیا۔ میری آپ کی ماہ محرم الحرام میں یہ بہت سخت ذمہ داری بنتی ہے کہ نفرت کے قریب نہیں جانا، محبت کے قریب جانا ہے۔ جب محبت کے قریب جائیں گے تو ذکر ریچولزم کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ذکر فکر پیدا کرے گا، سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ بلال تو تپتی ریت پر لیٹ گیا لیکن اللہ کا نام نہیں چھوڑا، اور ہمیں اتنی سہولیات میسر ہیں اور ہم نام الہ لینے میں کمزور نظر آتے ہیں۔ وہ اتنی عمل کی مضبوطی پیدا کرے گا کہ میدان کربلا میں سارے خاندان کو بھی قربان کر دیا لیکن زبان پر شکوہ بھی نہیں آیا، بلکہ خود میدان میں آئے، اور میدان میں آ کے کیفیات یہ ہے، اتنے پختہ ہیں، اتنے راسخ ہیں، تلوار تیر نیزے آپ کا راستہ نہیں روک سکے، آپ کو سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کر سکے، لیکن جو ہی نماز کا وقت آیا تو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ بظاہراً سر تن سے جدا بھی ہو جاتا ہے۔ عمل کی مضبوطی اتنے ہے کہ اپنے نہیں پرائے یہ کہتے ہیں۔ ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ نیزے کی نوک پر ایک سر ہے اور اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اور وہ وہاں قرآن پڑھیں۔ آج فکر پراگندہ ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نماز میں بھی قرآن پڑھنے سے قاصر نظر آتے ہیں، یعنی نمازوں سے ہی دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ذکر بھی پاکیزہ دے، فکر بھی پاکیزہ دے، اور عمل کی ہم سب کو مضبوطی عطا فرمائے۔ وما علینا۔